أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں صفت احسان پر کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ موضوع انتہائی اہم اور دشوار ہے، مجھ جیسے ناچیز طالب علم کی اس پر لب کشائی آپ حضرات کو عجیب معلوم ہوتی ہوگی، مگر زمانے کے بدلے مزاج اور حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ایسے موضوع پر کچھ بیان کیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے رب نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دیا ہے، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت و ریاضت ارشاد خداوندی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اس صدا پر بے شمار بندگان خدا نے لبیک کہا اور انہوں نے اپنا مقصد حیات عبادت اور دین کی سرفرازی کو بنایا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چنانچہ لوگ نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے لاکھوں دینی مدارس و مراکز جامعات میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی کفالت کر رہے ہیں، بغرض حج و عمرہ عازم بیت اللہ ہو رہے ہیں، مگر بزرگوں زمانہ ماضی میں ان اعمال و افعال کے جو فوائد ثمرات دیکھے جاتے تھے وہ آج نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ مسجدوں پر مسجدیں بن رہی ہیں، مصلیوں سے مسجدیں کچا کچ بھری پڑی ہیں، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائی اور برائی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ حسد، کینہ، کپٹ، غصہ، گالی گلوچ، مکر و فریب، دغا بازی، دھوکہ دہی، گویا تمام امراض باطنہ موجود ہیں۔ نہ محبت، نہ مروت، نہ شرافت، نہ خلوص، نہ محبت، نہ مروت، نہ شرافت، نہ خلوص۔ ہم بھی شرمندہ ہوئے ایسا مسلمان ہو کر۔ امراض ظاہرہ، بد اخلاقی و بد کرداری، بات بات میں لڑنا جھگڑنا ہماری فطرت میں داخل ہے۔ دوسروں کے اموال و جائیداد کو ہڑپ لینا، دوسروں کی چیزوں پر ناحق قابض ہونا، یتیموں کے مالوں کو کھا لینا، بیوہ و کمزوروں پر ظلم و جبر کرنا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور سیدھے سادے انسانوں کو ستانا، مال حرام و مال مشتبہ کو بے دریغ حاصل کرنا اور سود کی علت کے ہیلے بارے تلاش کرنا اور کاروبار تجارت میں